والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہت پیاری آیات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کے کیا کہا. اس کے بعد کوئی اتنی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نا تو تبھی تو بندہ قسمیں کھاتا ہے کہ میں قسم کھا کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایسے، تو یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، گواہ بنا رہے ہیں کہ تین کو گواہ بنا رہا ہوں، زیتون کو گواہ بنا رہا ہوں، طور سینین کو، وہذا البلد الامین کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو، سب آج اپنے اوپر لیں گے. یہ ہم نے یہ سورہ کو ختم ہونے سے پہلے دعا کرے کہ یا پاک پروردگار اس کا اصل، اللہم آرنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ حق مجھ پہ ظاہر ہو جائے، اور اگر مجھے اس کی بات کی سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے جو عمل ہے نا وہ کسی اور لیول پہ چلے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، لیکن وہ بہترین ساخت والا انسان ہے نا، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو وہ سب سے نیچے سے نیچے سے نیچے درجے پہ گر گیا. تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے انسان کی بات ہے نا، تو ہم میں سے کوئی بھی، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان، منافق، فاسق، مومن کسی کی بات نہیں کی، انسان کی بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے پیدا کیا اور پھر وہ کس درجے میں گرا. آج ہم اگزامپل سے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیسے ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں جی والتین والزیتون، 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے انجیر کی. انجیر کے بارے میں اور زیتون کے بارے میں مفسرین کی پھر سے 2 رائے آتی ہیں. اب اسی لیے میں نے اختلاف کا آج اتنی ڈیٹیل آپ کو پہلے سے برین واش کیا ہے اس کے بارے میں کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ کیا مطلب پھر کیوں 2 اختلاف ہیں. تو اس لیے کہ یہاں پہ صرف 3 ہی لکھا ہوا ہے نا، تو پھر وہ انہوں نے جب آگے تفسیر بیان کی تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. تو نمبر 1 یہ، اگر اس کو ایز اے پھل دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 پھلوں کی قسم کھائی ہے، 3 کی، زیتون کی اور انجیر کی، تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ قسم، تو اس وجہ سے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کا بڑا مقام ہے. تو انہوں نے پھر ان چیزوں کی فائدے، ان کے جو ہماری جسم پہ اثرات ہیں ان کو بیان کیا. اور انہوں نے کیا کہا کہ جو انجیر ہے، جو 3 ہے نا، جس کا انجیر کو، کہ یہ کیا ہے کہ زود ہضم ہوتی ہے، یہ نفع آور دعا ہے. دعا مطلب کھانے کی میڈیسن ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ بلغم کو پتلا کرتی ہے. بعض دفعہ دیکھیں نا لوگ کھانسی رہے ہوتے ہیں کیونکہ بلغم پھنسی ہوتی ہے، تو اگر اس کا اب تو ڈرائی فگ بھی ملتی ہے نا، اتنی آسانی ہو گئی ہے. اگر آپ رات کو اس کو پانی میں بھگو کے صبح آپ اس کو کھا لیں، اگر پانی میں دودھ میں بھگو لیں، صبح اس کا شیک بنا لیں، تھوڑا سا اس کے اندر شہد بھی بے شک ڈال دیں، تو اتنی فائدہ ہوگا کہ اچھا. اب اس کے فائدے دیکھیں کتنے ہیں کہ نمبر 1 یہ بلغم کو پتلا کرتی ہے، گردوں کو صاف کرتی ہے، اور کڈنی میں جو سٹون بن جاتے ہیں نا ان کو یہ توڑتی ہے، اور طاقت کا ذخیرہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے اور گھٹیا کے درد میں فائدہ پہنچاتی ہے. گھٹیا کا درد کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں نا، سویلنگ ہو جاتی ہے، درد ہوتی ہے. آج کل تو ینگ بچوں کو دیکھو ایسا ہے کہ گھٹنے میں بھی درد ہے تو کندھوں میں درد ہے، تو یہ جوڑوں میں جو درد ہوتی ہے نا، وہاں پہ جو سویلنگ آ جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے. اور انجیر جو ہے یہ یونان، ترکی، اسپین اور فرانس میں پیدا ہوتا ہے اور وہیں سے درآمد بھی کیا جاتا ہے. اور یہ قبض کشا بھی ہے. اور اس کا دودھ جو ہے نا، جیسے اس کو توڑو نا جہاں سے، تو وہاں سے ایک وائٹ سا نکلتا ہے، تو اس کا دودھ کہتے ہیں اس کو. وہ مسوں پر، مسے ہوتے ہیں نا بعض لوگوں کو نکل آتے ہیں، ان پر لگانے سے پہلے تو معمولی سا ورم ہوتا ہے، مطلب تھوڑی سی سوجن ہوتی ہے، اور پھر وہ مسے خود بخود جھڑ جاتے ہیں. تو یہ بھی آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں. وہی پھر اگین یہ کہ بلغم کو خارج کرتا ہے، پیشاب کھل کر آتا ہے.
اور حدیث میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیر کا ہدیہ دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا اور صحابہ کو کہا کہ تم بھی اسے کھاؤ، اور پھر فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پھل جنت سے نازل ہوا تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل جو ہیں وہ بغیر گٹھلی کے ہوتے ہیں، اور اس کو تم کھاؤ، یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور گٹھیا کے درد کو بھی ختم کرتا ہے۔ اچھا، اب زیتون کے بارے میں یہ تھا کہ زیتون جو ہے یہ زیادہ تر بحیرہ روم کے ساحلی ملکوں میں پیدا ہوتا ہے، مثلا یونان میں، فلسطین، اسپین وغیرہ میں اس سے تیل نکالا جاتا ہے، اور یہ جوڑوں کی درد کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی مسواک کے بارے میں کہ کیا خوب ہے، اور یہ مبارک درخت ہے اور یہ بدبو کو زائل کرتا ہے۔ تو جن مفسرین نے اس کو ایز اٹ از پھل کے طور پہ لیا تو انہوں نے اس کے فائدے بیان کیے۔ اچھا، اب دوسری طرف دوسری رائے کیا تھی کہ جن مفسرین نے اس کو ایز اے علاقے کے طور پر لیا، وہ کیسے؟ کیونکہ جو عرب لوگ تھے نا ان میں بھی یہ رواج تھا، اور آج کل ایسا ہوتا ہے یوزلی کہ جس علاقے کے جو پھل ہوتے تھے نا اس کے نام سے ان کو بلایا جاتا تھا، یاد رکھا جاتا تھا، جیسے نخلستان، کھجوریں جہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں تو ان کو نخلستان کہہ دیا۔ تو اسی طرح سے ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 سے مراد یہاں پہ دمشق کا پہاڑ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پناہ گاہ تھی، اور اب میں آگے بتاتی ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے یہ استدلال کیسے لیا تھا۔ اور پھر کچھ نے کہا کہ یہ نوح علیہ السلام کی مسجد جو انہوں نے جودی پہاڑ پر بنائی تھی، تو یہ ایکچولی وہ انبیاء جو اولو العزم انبیاء تھے، یہ ان کا تذکرہ ہے یہاں پہ، اور وہ زیتون سے مراد بیت المقدس جو ہے اس کی مسجد ہے، کیونکہ شام اور فلسطین میں جتنے انبیاء، زیادہ تر انبیاء دیکھیں آپ اس ایریا میں ہی آئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جگہیں جو تھی اور اتنی مبارک تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو گواہ بنایا، اور ان اولو العزم پیغمبروں کو گواہ بنا کے جو کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی وطور سینین، اور طور سینا کی۔ طور سینا کون سا پہاڑ تھا؟ یہ تو آپ سب کو پتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پر بلایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور سب سے پہلے نبوت وہاں پہ ملی تھی، پھر تختیاں ان کو وہاں پہ دی گئی تھی، تو وہ طور پہاڑ جو تھا اس کی قسم، اور پھر وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر کی جو امن والا ہے، کیونکہ یہ کس پہ نازل ہو رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا نا قرآن اس وقت، تو وہ شہر، اس شہر کی مطلب جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ شہر آباد کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں نبی چنا تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں، اور پھر خانہ کعبہ تھا نا، سب سے بڑی بات ہے، اور خانہ کعبہ تو امن کی جگہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، دیکھیے یہ خانہ کعبہ صرف جب اسلام آیا تبھی تھوڑی یہ امن کی جگہ بنا تھا، یہ تو شروع سے امن کی جگہ تھا، کیونکہ ہم نے وہ پڑھا نا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تو یہ لوگ قافلے لے کے جاتے تھے، بزنس کرتے تھے نا، اپنے قافلے لے کے جاتے تھے، تو اس شہر میں مکہ کی وجہ سے، جو خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کو اتنی عزت ملتی تھی کہ ان کے قافلے نہیں لوٹے جاتے تھے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو نمازیں چھوٹی ہیں نا وہ بھی پوری کرنی ہے، کہ تیرا ثواب جو تو نے اپنی ماں کے لیے کیا تھا وہ تو ثابت ہو گیا، اور وہ لونڈی جو ہے وہ وراثت میں تجھے واپس آئے، کہ جو کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے رہتے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرح سے روزے رکھے۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ شادی شدہ عورت کا ولی تو اس کا خاوند ہوتا ہے، تو خاوند نے دوڑ لگا دینی ہے۔ اور سوال کیا تھا کہ والدہ تو فوت ہوئی ہیں، ان پر 1 مہینے کے روزے تھے، اگر میں ان کی طرف سے روزے رکھوں تو کیا اس کی طرف سے
कफायत हो जाएगी और कज़ा हो जाएगी, मतलब उनकी तरह से ये पूरे हो जाएंगे। क्योंकि तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे कितने रोजे छूटे हुए हैं। बहुत प्यारी हदीस है ये भी कि और इसमें हमें बहुत इस सबक भी मिलेगा कि हजरत बुरैदा रदियल्लाहु अन्हु, अबू दाऊद की हदीस है 2877, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके फरमाया कि मैंने अपनी माँ को एक लॉन्डी दी थी, सदका में दी थी। इससे नंबर 1 ये पता चलता है कि वालिदैन को अगर आप कोई गिफ्ट देते हैं या उन पे खर्च करते हैं तो आपका सदका भी हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वालिदा को एक लॉन्डी सदके में दी थी। जब वो फौत हो गई तो वो वारिस मतलब उस विरासत में चली गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को पूछा कि अब उसके बारे में क्या हुक्म है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तेरा सवाब जो तूने अपनी माँ के लिए किया था वो तो साबित हो गया और वो लॉन्डी जो है वो विरासत में तुझे वापस मिल गई। अब उन्होंने दूसरा सवाल किया और सवाल क्या था कि वालिदा तो फौत हुई हैं, उन पर 1 महीने के रोजे थे, अगर मैं उनकी तरफ से रोजे रखूं तो क्या उसकी तरफ से कफायत हो जाएगी और कज़ा हो जाएगी, मतलब उनकी तरफ से ये पूरे हो जाएंगे। क्योंकि क़यामत के दिन जो फर्ज हैं उनके बारे में तो सवाल होगा ना। अब यहाँ पर कज़ा, वो जो नमाजों की कज़ा होने की बात है ना, वो भी आ जाएगी। आपको मैं अभी बताती हूँ कैसे। अच्छा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगर तुम उनकी जगह पे रोजे रखोगी तो उनकी कज़ा उनकी वो पूरी हो जाएगी जो उनके रोजे छूटे हुए हैं। अब यहाँ पे देखने की बात क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना विरासत तकसीम होती है, तो इसी तरह से मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जितने वारिस होते हैं ना उनमें अगर आपके पेरेंट्स में से किसी के रोजे छूटे हुए हैं तो वो आपस में डिवाइड कर ले तो बहुत आसानी के साथ मुकम्मल हो जाते हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह तौफीक अता करे कि हर कोई अपने रोजे पूरे करे। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे कितने रोजे छूटे हुए हैं और मैंने अगर उस वक्त पूरे नहीं किए थे, लाइल्मी में मुझे नहीं पता था कि रोजे पूरे करने हैं, तो मैं अपने रोजे पूरे करूं। रोजे पूरे करने में भी लोगों का कई दफा ये होता है कि अच्छा रोजों में अगर हम किसी के रोजे रखवा देते हैं तो ये हमारा पूरा नहीं होगा क्योंकि मैं सेहतमंद हूँ। वो उन लोगों के लिए होता है जिनके ऊपर अल्लाह न करे ऐसी बीमारी होती है जिसमें उनको शिफा नहीं है। उनको पता है कि उसके बाद वो रोजा नहीं रख सकते तो वो अपना रोजा किसी और को रखवा सकते हैं, या फिर बुढ़ापा ऐसा है कि उसके बाद सेहत नहीं है, वो रोजा नहीं रख सकते तो वो किसी और को रखवा सकते हैं। लेकिन अगर वो खुद से मतलब अभी बीमार थी, वो उस रोज रमजान के महीने में खुद बीमार थी या बच्चा पैदा हुआ था या फीड करा रहे थे या कोई भी रीजन आप समझ ले, लेकिन उसके बाद वो अपने रोजे खुद पूरे करेंगी क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में हुक्म दिया कि जब रोजे हम जब रमजान के महीने में हमारे जो रोजे छूटते हैं उसकी गिनती बाद में पूरी की जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा कि जो नमाजें छूटी है ना वो भी पूरी करनी है, रोजों का कहा, नमाजों का नहीं कहा। इस पे बाज उलमा ने ये दलाइल दिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो रोजे का कहा था, नमाज का नहीं कहा। ये तो बहुत बड़ा फिर उसके ऊपर बोझ आ जाता है ना, हर दिन की 5-5 नमाजें अगर लेते हैं या जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत थी। तो इस वजह से वो ये कहते हैं कि अगर नमाजें छूटी हैं तो अल्लाह से इस्तिगफार करे और फिर वही बात के हमारे जो नवाफिल है नवाफिल बहुत ज्यादा पढ़े, क्योंकि अगर वो कमी होगी तो नवाफिल उसको पूरा करेंगे। लेकिन बहुत से उलमा ने ये भी कहा कि नहीं, आपकी नमाजें भी क्योंकि फर्ज है, अगर वो छूटी है तो वो भी आप अपनी पूरी करेंगे और वो काउंट करें तो आप अपनी साथ साथ नमाजों के साथ पढ़ना शुरू कर दे। तो ये 2 राय हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने पूछा कि मेरी माँ के 1 महीने के रोजे थे, क्या मैं वो रखूं? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि हाँ, वो अगर तुम रखोगे तो उनके वो पूरे हो जाएंगे। अच्छा, उस औरत ने फिर से सवाल किया और उसने कहा कि मेरी वालिदा ने हज नहीं किया था, तो अगर मैं उसकी तरफ से हज करूं तो क्या वो उसको कफायत हो जाएगा, क्योंकि हज भी फर्ज है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी मसला साथ आ जाता है, वो भी देखने वाला है।
کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم منتیں مانگ لیتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہو جائے گا تو ہم یہ کریں گے، اور بعد میں فار ایگزامپل بھول گئے، یا پھر کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ ہمیں اسی میں ہمیں نہیں، ہم تو زندہ ہی ہے نا، مطلب ایسی چیز ہوگی کہ بندہ فوت ہو گیا، تو اس پہ اس کی وہ منت جو تھی وہ پوری ابھی نہیں کی ہوئی تھی، ابھی پڑی ہوئی ہے اس کی اسی طرح سے. تو اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ سنن ابو داؤد میں 2400 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے رہتے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرح سے روزے رکھے. تو میں دیکھ رہی تھی کہ شادی شدہ عورت کا ولی تو اس کا خاوند ہوتا ہے، تو خاوند نے دوڑ لگا دینی ہے کہ کوئی نہیں، اب بلکہ ہر خاوند پہلے بیوی کو پکڑ پکڑ کے کہے گا کہ روزے رکھ کسی طرح سے، جو چھٹے ہیں وہ بھی پورے کر، میں بعد میں کہاں رکھوں گا. تو خیر اینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ولی اس کی طرح سے روزے رکھے، مطلب کہا تھا. امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کا یہ کہا کہ یہ مسئلہ جو تھا نا، یہ نظر کی صورت میں تھا، کہ کسی نے اگر نظر مانی ہے کہ میں اتنے روزے رکھوں گی اور وہ پھر روزے نہیں رکھ سکے تو وہ پھر اس کا ولی اس کے روزے پورے کرے گا. عطا کرے کہ ہمیں کبھی اتنا وقت ملے کہ ہم صحابہ کی زندگی کے بارے میں جان سکیں کہ ان پہ جب قرآن نازل ہوتا تھا، جب وہ قرآن کی آیات سنتے تھے، تدبر کرتے تھے، سمجھتے تھے، تو ان کی زندگیاں ایسے کیسے بدلتی تھیں. ہم بھی تو آج وہی قرآن سن رہے ہیں نا. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا، کہ نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. یہاں پہ کفر جو ہے نا وہ انکار کے معنوں میں آپ اگر لیں گے نا تو آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آئے گی کہ جنہوں نے انکار کیا من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکوں میں سے، منفقین، کہ وہ باز آ جاتے، حتی تاتیہم البینہ، کہ یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جائے. اب اس کو آسان ورڈز میں اگر آپ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں اس سورہ میں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سورت کا آغاز کیا یہ ان یوزل ہے. یوزلی ایسے سورت کا آغاز نہیں ہوتا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین تب تک ایمان لانے والے نہیں تھے جب تک وہ بینہ نہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اہل کتاب کون تھے. اہل کتاب یہودی اور نصارہ تھے، جو کہ ابھی قرآن جب نازل ہوا تھا تو اس سے پہلے سے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب پر، ہم نے پڑھا نا بار بار، ہم قرآن میں سورۃ البقرہ میں، سورۃ النساء، سورۃ آل عمران میں نصارہ کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ وہ قوم تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے جہانوں پہ ان کو فضیلت دی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف بھی کی ہے، یہود کی بھی کی ہے، نصارہ کی بھی کی ہے، جو ان میں اچھی چیزیں تھی، اور جو ان میں غلط چیزیں تھیں اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. کیوں بتایا؟ کیونکہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں ہم جان سکیں کہ یہ اہل کتاب جو تھے ان کے بھی نبی تھے، یہ بھی اللہ کو مانتے تھے، یہ بھی اپنے نبی کو مانتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وہ منصب چھین لیا اور مسلمانوں کو عطا کیا تھا. تو آج کیا ہم وہ منصب کو سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم کیا وہ کام کر رہے ہیں جس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ منصب عطا کیا تھا؟ تو مشرکی، یہ جو اہل کتاب ہے نا، اب یہاں پہ دیکھیے کہ ان کا کفر، ان کا، اب اہل کتاب جو یہودی تھے انہوں نے تو ایسا نہیں تھا کہ اپنے نبی کا انکار کیا تھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ کچھ یہودی جو سارے ایسے نہیں تھے جنہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا تھا، لیکن ان کا کفر کیا تھا کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آئے تھے ان کو نہیں انہوں نے پورا کیا. سارے ایسے نہیں تھے، زیادہ تر ایسے لوگ، رائٹ. ہم نے پڑھا تھا نا
موسیٰ علیہ السلام جب ان کو وادی تیہ میں لے کے گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے کرم کیے کہ آسمان سے کیا کچھ من و سلوہ نازل کر دیا، ان کے اوپر سائے کی طرح بادل کر دیے، ان کو سارا کچھ ان کو عطا کر دیا تھا نا۔ لیکن ہر دفعہ یہ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ کر دیتے تھے، نہیں آپ اپنے رب سے جا کے یہ پوچھیں، آپ اپنے رب سے جا کے یہ پوچھیں، ان کو یہ کہیں کہ ہمیں یہ چاہیے۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم من و سلوہ سے بھی تنگ آ گئے ہیں، ہمیں تو یہ دال اور ککڑی اور وہ ساری چیزیں چاہیے کھانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اوکے، تم اپنے شہر میں جہاں سے تم نکلے تھے فلسطین سے، تم واپس اس میں چلے جاؤ، تم جاؤ گے تو تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی تم جاؤ اور تمہارا اللہ جائے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ تو اتنے بڑی قوم ہے، ہم تو ان کے ساتھ جا کے نہیں لڑ سکتے۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم لوگ جاؤ گے تمہیں غلبہ مل جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے تھے، وہ تختیاں لے کے آئے تھے نا، اللہ کے احکامات لے کے آئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا تھا کہ پکڑو اس کتاب کو۔ اب آپ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو رکھیے گا کہ کوہ طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی تھی، انہوں نے کتاب کے ساتھ کیا کیا تھا، اور آج میں اور آپ، آج ہم سارے مسلمان جو ہیں وہ ہم اپنی کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اب نصارہ جو تھے ان کا تو چلو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، ان کو سمجھتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ بیٹے ہیں، اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں۔ اور مشرکین کون تھے؟ مشرکین وہ تھے جو ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہی کی جو بچی کھچی تعلیمات تھی، وہی مکہ میں تو حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی چھوڑ کے گئے تھے نا، تو وہاں سے ہی وہ چلتے وہیں پہ سے خانہ کعبہ تو انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ اب دیکھیں جس وقت اسلام آیا تھا تب بھی خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا، لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی، وہاں کے لوگ جب وہ لوگ آتے تھے ان کی خدمت کرنا، ان کو ستو پلانا، ان کو کھانے کا انتظام کرنا، وہ سارا کچھ ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ بدعات شامل ہوتی گئی۔ اور وہ پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ میں بت لے کے آیا تھا، عمر بن لوئی کے نام سے، یا عربی کے لفظ ہوتے ہیں نا تھوڑا سا نام ادھر ادھر ہو جاتا ہے، مطلب اس کی سپیلنگ میں بھی اس طرح سے ہو جائے، لیکن عمر بن لوئی کے نام سے اس کا جو نام آتا ہے، وہ اس وقت کا بہت نیک عالم دین تھا۔ وہ وہاں پہ پہلا بت لے کے آیا تھا، اور اس کے بعد آتے تو اس وقت بھی لوگوں نے اعتراض کیا تھا، لیکن زیادہ تر لوگ پھر ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، اتنا بڑا عالم دین ہے، اس کو نہیں کیا پتا ہوگا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کیونکہ سارے ارد گرد کے لوگ جو تھے وہ خانہ کعبہ کے طواف کرنے تو آتے تھے، تو وہاں پہ جا کے جو چیز انہوں نے دیکھی تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایسا ایک بت بنا دے تاکہ جب ہم واپس آئے تو ہم اس کو لے کے جائیں گے اور ہم اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہیں گے کہ تم بھی اس کے آگے بیٹھ کے دعائیں مانگو۔ وہ اس بت کو جو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے زمانے کے نیک لوگ ہیں اس کی چھبی بناتے تھے، اور اس کے آگے بیٹھ کے دعائیں مانگتے تھے کہ یہ اللہ کو مانتے تھے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا واسطہ کرائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری دعائیں قبول کروائے گا۔ تو یہاں پہ اسی چیز کو آج کے مسلمانوں پہ رکھ کے دیکھیے گا تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آئے گی کہ آج ہم نے کیا کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے کفر جو ہوتا ہے نا، یہ اندھیرا ہوتا ہے، یہ ظلمات ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے ان کے اندر جو سب سے بڑا ظلم آ گیا تھا ان کی، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرسٹ وحی آئی تھی، اس سے پہلے مکہ کے کیا حالات تھے وہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ عقیدے کا اندھیرا۔ عقیدہ ان کا کیا تھا؟ یہی جیسے میں نے بتایا نا، بتوں کے آگے بیٹھ کے کیا دعا مانگتے تھے کہ ہمیں اولاد دے دو، ہمارا کاروبار خراب ہو گیا تو ان کے آگے بیٹھ کے چڑھاوے چڑھانا کہ یہ خوش ان کو کر دے، یہ ہمارے لیے مانگیں گے، پھر عزتیں مانگنے کے لیے، پھر کبھی ان کی جنگیں ہوتی تھیں اس میں کامیابیوں کے لیے، ہر چیز کے لیے یہ کہاں مانگتے تھے؟ جا کے اپنے بتوں کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم پاکستان میں ہے نا، پاکستان اسلامک کنٹری ہے، ہم فال سنا ہے نا، وہاں پہ گئے تھے فال نکالنے، عام بات لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو چل کے نہ جانا یہ غلط بات ہے، شیشہ ٹوٹ گیا یہ بھی منحوس ہو گیا،
اللہ اکبر. اور یہ جو 4 بیبیوں کی کہانیاں سنا بھی میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا، ابھی تک بھی آپ دیکھیں لوگ ان چیزوں پہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں نا، اور پھر مزاروں پہ جا کے منتیں مانگنا، اور پھر جب وہ پوری ہو جائیں تو پھر وہاں پہ جا کے چڑھاوے چڑھانا. یہ کون سے لوگ ہیں؟ کون سا ملک ہے؟ آج ہم لوگ ہیں، ہمارے پاس کیا قرآن نہیں آیا بینہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ماننے والے تھے حتی تاتیہم البینہ، جہاں تک ان کے پاس بینہ نہ آ جائے. اور یہ بینہ جو ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے تو ہم آج کل کیا کر رہے ہیں؟ ان کو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ مان جائیں گے اس کے بعد شاید. اور آپ دیکھیے دوسرا اخلاق جو تھا نا اس کے اندھیرے تھے. اور وہ کیسے تھا؟ قتل کر دیتے تھے، آرام سے لڑائی ہوئی ایک دوسرے کو قتل کر دیا، لوٹ مار کرنا، جائیدادیں ہڑپ کر لینا، شراب نوشی، جوا عام تھا. یہ میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ ایسے نہیں لگ رہا کہ ہم اپنی ہی بات کر رہے ہیں. ایک سیل فون چھیننے کے لیے بندہ دوسرے کو قتل بھی کر دیتا ہے. یہ تو سیل فون کی بات ہے نا. گھروں کی کہانیاں ہم نے دیکھا تھا کہ بہو کو کیسے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو لفافے میں ڈالا ہر جگہ پہ. ہم نے پڑھا ڈسکے کی کہانی تھی، وہ جو ایک بچی کے ساتھ اس کی سگی خالہ تھی، اس نے اپنی بہو کے ساتھ کیا کیا تھا. اور جب وہ گیس کے سلنڈر پھٹتے ہیں تو وہ کن بہوؤں پہ ہی پھٹتے ہیں، ہر جگہ پہ کیوں نہیں پھٹتے ہیں؟ کیا کیا کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ اخلاق کی لحاظ سے پاکستان میں آپ دیکھیں جو ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں اسکول میں، ایون جب بچوں کو ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں تو بچوں کو ٹیچرز بھی، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی مینشن کیا تھا، اب ڈانس پارٹیز تو دور کی بات ہے، اب تو گھر گھر میں مہندیاں کیا ہیں، ماں باپ خود ارینج کرتے ہیں ڈانس پارٹیز کرنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ معاشرتی ظلم کا اندھیرا تھا. یہ کون سا ٹائم تھا؟ جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا. میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں اور آج کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہوں کہ ان کے ساتھ معاشرتی ظلم کیا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. آج تو وہ تو پیدا ہوئی بچی زندہ درگور پیٹ میں ہی ختم کر دیتے ہیں، ابارشن کرا دیتے ہیں آرام سے. اور یتیم بچوں کا حق جو ہے وہ چچا کھا جائیں گے، کبھی جو جن کے ہاتھ چڑھے گا وہ کھا جائیں گے کہ یہ بچوں کو اب کس نے دینا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے غریبوں کی لائنیں فرق، امیروں کی لائنیں فرق. غریبوں کے ساتھ عدالت میں فرق سلوک اور امیروں کے ساتھ فرق سلوک. اور پھر سب سے بڑی بات تھی کہ وحی کا جو اندھیرا تھا، جو ان کے پاس بھی وحی آئی تھی نا، انہوں نے وحی کو بھلا دیا تھا. آہستہ آہستہ بدعت آ گئی تھی. آج بھی آپ دیکھیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، جو 25 قرآن پاک بخشے گئے. کہاں سے آئے وہ 25 قرآن؟ فلاں مسجد میں جو وہ بچے پڑھتے ہیں نا، حفظ کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں. اچھا جی، وہ مولوی صاحب ان کو جمع کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ محلے میں کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ کیونکہ چندہ بھی ادھر دینا ہوتا ہے، سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، جی یہ اتنے قرآن پاک پڑھے ہوئے، یہ اب جو فوت ہو گیا اس کو بخش دیں. زندگی میں خوف نے کبھی قرآن کھولا بھی نہ ہو، اس کی زندگی قرآن کے مطابق ہو بھی نہ بھلے. آپ ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب، نام تو وہی دیا نا، ٹائٹل تو وہی رکھا تھا. تو اہل کتاب، آج ہمارا ٹائٹل بھی تو مسلمان کا ہے نا، تو ان کا کیا تھا؟ ان کا عمل ویسا نہیں تھا جیسے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا. آج میرا اور آپ کا اور ہمارے ارد گرد لوگوں کا عمل جو ہے، کیا وہ قرآن کے مطابق ہے؟ کیا میری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر ملنے کے قابل ہو گئی ہوں؟ کیا حق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ دوسروں کے رکھے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں پوری؟ جھوٹ بولنا، اللہ کی واضح احکامات سن کر بھی عمل نہ کرنا. ہم نے سورۃ البقرہ کو کیوں پڑھا تھا؟ تو کیا تھا اس کا مین؟ بقرہ کیا تھا کہ مین جو اس میں سٹوری تھی کہ اہل کتاب کو جب اس کا حکم دیا گیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا تھا کہ وہ نہیں کرنے والے تھے، کیونکہ بار بار پوچھتے تھے اچھا اللہ پوچھ کیا ہو کہ وہ اس کا کلر کیسا ہوگا، اچھا پوچھ کیا ہو کہ کیا وہ ہل جوتی ہو، اچھا یہ پوچھ کیا ہو، اچھا ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو قربان کرنا چاہتے ہیں
لیکن پوچھ کیا ہو کہ کیا وہ اس کا کلر، مطلب جو بھی انہوں نے پوری لسٹ ہے نا سورۃ البقرہ میں جو پڑھتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر میں انہوں نے اس کو کر ہی دیا ذبح، اور وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کرنے والے تھے، ایسا لگتا تھا نا. آج ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کے لیے تو میں کہتی ہوں یہ کتنی اچھی بات تھی کہ اللہ نے کہا آخر انہوں نے کر ہی دیا، پوچھا بار بار. آج ہم ہر درس میں جا کے کیا پوچھتے ہیں؟ کیا نیل پالش لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا یہ بتائیے کہ کیا حجاب کا حکم، کیا ضروری ہے حجاب کرنا؟ کیا کور کرنا ضروری ہے؟ اتنی بینہ آیات سامنے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن جلابیبہن، اپنے اوپر ایک بڑی چادر ڈال دیں جب وہ غیر محرموں کے سامنے جاتے ہیں. کہا تھا نا. پھر کیا سمجھ نہیں آئی اس میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں کہا تھا کہ اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر بھی سمجھ نہیں آئی. کس سے پوچھتے ہیں؟ کیا پوچھتے ہیں؟ یہ تو بینہ آیات ہیں، اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ آیات ایسی ہیں جس کے بارے میں شک، وہ والی آیات ہیں جن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کی اصل اللہ ہی جانتے ہیں. عمل کے لحاظ سے قرآن میں کوئی ایک آیا ایسی نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے. آپ صرف ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیں گے نا تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. صرف ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے اس کی سمجھ آ جائے گی، تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن عمل کرنے والے بنیں گے تو سمجھ آئے گی نا. آج ہم دیکھیں، ہم قرآن پاک میں قصے ہیں، وہ تو اس میں تو قصے تھا، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی ہے. ہم ٹی وی سے، ہم ڈراموں سے سبق لیتے ہیں. ایک دوسرے سے بات کیا کہ تم نے وہ ڈرامہ دیکھا، اتنا سبق آموز تھا، مجھے تو اتنا اچھا لگا. اور دوسری کہہ رہی ہے اچھا مجھے بتانا نا سٹوری، میں خود دیکھوں گی، کون سا والا ڈرامے کا نام بتا دو، میں خود ہی سے واچ کروں گی. آپ تبلیغ کر رہے ہیں کہ آپ وہ ڈرامے سے سبق سیکھیں گے، ہے نا؟ قرآن نے تو چھوڑ دیا کیا ہمیں سبق سکھانا. وہ قصوں میں ہمیں سبق نہیں ملتا. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک آیا ہمیں سبق دینے کے لیے دی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. ایوری سنگل ڈے ہمارے پاس وقت ہوگا کہ ہم نے ڈرامہ، دیٹ از مائی ریلیکسنگ ٹائم، دیٹ از مائی اون ٹائم. لیکن قرآن کے ساتھ مائی اون ٹائم کب ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، آمین ثم آمین. لم یکن الذین کفروا، کہ نہیں تھے وہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، منفکین، کہ وہ باز آ جائیں، حتی تاتیہم البینہ، کہ یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے. تو ہم یہ دیکھیں کہ اس بینہ کے بعد ہم باز آئے ہیں کہ نہیں آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ کے بارے میں بتایا کہ کون بینہ تھے؟ رسول من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے جو رسول تھے نا، یہ وہ بینہ تھے، یہ وہ روشن دلیل تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی. کیونکہ مشرکین مکہ کا یہ کہنا تھا، وہ مانتے نہیں تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کوئی فرشتے آتے، ہمیں بھی پتہ چلتا، کوئی اگر ہم نہیں مانتے تو ہمیں مارتے آ کے، کہ ہمیں پتہ ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسا باغ عطا کیا ہوتا، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوتی، ہمیں بھی پتہ، کیونکہ ان کا کرائٹیریا پیسہ تھا، ان کا کرائٹیریا ان کے سردار تھے کہ ایسی شان و شوکت والی زندگی ہوتی تو ہمیں بھی پتہ چلتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتلو صحفا مطہرہ، کہ وہ جو پڑھتا ہے صحیفے پاکیزہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسکم. اللہ کا احسان تھا، اللہ نے مومنوں پہ یہ اتنا بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ان کا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو، قرآن پاک تھا نا،
یتلو علیہم آیات ہی کی ضمیر کدھر جاری ہے کہ قرآن پاک کی آیات ان کو پڑھ کے سناتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تمام ٹیچرز کے لیے بھی ایک بہت خوبصورت میسیج ہے، جو داعی دین ہے ان کے لیے بھی، کہ قرآن پاک پڑھانا، ساتھ دوسروں کا تزکیہ کرنا، ان کو سمجھا کے پڑھانا کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے، والحکمہ، اور ان کو حکمت سکھاتے. وَإِنَّا كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے تو لوگ پوری گمراہی میں تھے. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وحی کی بھی گمراہی تھی، ان کے پاس تو وہ بھول چکے تھے، ان کے پاس عقیدے کی بھی گمراہی ہو گئی تھی. تو آج ہمارے پاس یہ بینہ ہے، ہم اپنی کامیابیاں دیکھیں، ہم اپنی بینہ دیکھیں کہ ہمیں بینہ ملی ہے کہ نہیں ملی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قرآن پاک کے بارے میں فرمایا، کیونکہ ہماری چوائس ہوتی ہے نا، ہمیں کون پوچھنے والا ہے، اچھا ٹھیک ہے یہ والی بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے، اچھا یہ والی بات تو بہت اچھی ہے، ہاں میں کر لوں گی. یہ کسی غریب کو کھانا دینا، چلو میں کھلا لوں گی، اللہ کا شکر بڑا اچھا کام کیا، نماز بھی میں پڑھ لیتی ہوں، اب میں یہ والا کام بھی کر لیتی ہوں، لیکن یہ کام میرے سے نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں، کتنی دفعہ لوگوں کے سامنے نہیں کہیں گے یہ بات، اپنی ذات کے ساتھ کہتے ہیں یہ بڑی مشکل ہے، اللہ معاف کر دے گا، اب اتنی زیادہ والی چیزیں بھی تو کر ہی رہی ہوں نا، تو اب میں فنیٹک تو نہیں ہو جاؤں نا کم از کم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے لوگو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ تو پھر اس کو جو ایسے لوگ ہیں نا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کہ کیا بدلہ ملے گا، کیا جزا ہوگی اس کی جو ایسا کرتا ہے. کہ کس بات سے مقرر فرشتے جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے خبر نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ پوچھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں نے یہی بات کہی کہ مجھے نہیں پتا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے کے درمیان میں رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کو اپنی انگلیوں کے پور، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلیوں کے جو پور ہے نا، ان کی ٹھنڈک جیسے انہوں نے یا رکھا نا، تو اس کی ٹھنڈک اپنے قلب میں انہوں نے محسوس کیا، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا ہر چیز. دیکھیے آج ہم نے معجزے کے بارے میں پڑھنا ہے، تو اس لیے یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جو معجزہ دکھانا چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، جب وہ نہیں دکھانا چاہتے تو نہیں دکھاتے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چاہا سب کچھ واضح کر دیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ گناہ مٹانے والے اعمال کے بارے میں. اب گناہ مٹانے والے اعمال کون سے؟ جیسے کفارہ نہیں ہم ادا کرتے کہ اگر گناہ ہو گیا، اگر یہ غلط کام کیا تو اس کا کفارہ یہ ہے، تو ان کے بارے میں اصل میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون سے عمل ایسے ہیں جو گناہ کا کفارہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز واضح ہو گئی تھی نا، پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، اور اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 3 چیزیں آپ لوگ یاد کر لیں کہ گناہ جو ہم سے زندگی میں ہو جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کون سی چیزیں؟ نمبر 1 یہ کہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا، مسجد کی طرف جانا، باجماعت نماز پڑھ کے چل کر جانا، پڑھنے کے لیے چل کر جانا، اور نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، ویٹ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرنا. اور نمبر 3 یہ کہ ناگواری کے باوجود بھی اچھی طرح وضو کرنا. یہ کام تو
अक्सर हमसे गलती होती है ना, स्पेशली कब होती है, या हम जॉब पे होते हैं उस वक्त वुजू करना मुश्किल होता है, या फिर हम पार्टी में होते हैं उस वक्त वुजू करना मुश्किल होता है। तो उस वक्त आप देखें कि अगर हम नागवारी के बावजूद अच्छी तरह मुकम्मल वुजू करना, कितना बड़ा सवाब है कि हमारे गुनाह को मिटाने का काम है ये वाला। अब इसके बाद देखिए और भी बहुत अच्छी बात कि फिर फरमाया कि किस चीज के बारे में अब ये फरिश्ते झगड़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि